محترم و مکرم سامعین، قرآن پاک میں اللہ پاک مومن بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کا مفہوم میرے حضرت کی زبانی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں مومن اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، یعنی مومن کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا جائز ہے اور اللہ پاک کی ذات کے ساتھ بندے کی محبت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ازواج مطہرات میں سے زیادہ محبت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خود فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کی آواز سنتے اللہ اکبر تو اذان سننے کے بعد ہمیں یوں لگا کرتا تھا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، بلکہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اذان کے بعد میں آپ کے سامنے آتا ہے، آپ پوچھتے کہ تو کون ہے؟ میں کہتی کہ میں عائشہ ہوں۔ ارے کون سی عائشہ؟ یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی۔ ارے ابو بکر کون سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پھر سمجھ جاتی ہوں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، دل مبارک پر کسی اور ذات کی محبت چھا گئی ہے، اب ہمیں آپ نہیں پہچان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے بھی اپنا تعلق رکھو، بیوی سے، بچوں سے، جائیداد مال سے رکھو، لیکن میری محبت کو ہر چیز کی محبت سے آگے رکھو۔ اور صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک فرد کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا یہ مشکل کام نہیں بلکہ ممکن ہو سکنے والا کام ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ترغیبی گفتگو فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دو تو ہم وجہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ کیوں لگائیں، وجہ پوچھے بغیر سمندر میں چھلانگیں لگائیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر کیے ہوئے۔ آپ کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا لقب ہے ذوالوجاہین۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ اسلام کی حقانیت ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ باقی سارا گھرانہ کافر تھا۔ اب چاہتے یہ تھے کہ میرا اسلام چھپا رہے، گھر کے کسی فرد کو پتہ نہ چلے، کہیں میرے اوپر ظلم و تشدد نہ کرے۔ لیکن کسی کے بقول دو چیزیں ایسی ہیں جو چھپانے سے چھپتی نہیں ہیں، ایک قتل اور ایک عشق۔ تو انہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اب چاہتے تھے کہ چھپ جائے لیکن چھپ نہ سکے۔ گھر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں ذکر چھڑتا نا، گھر کے افراد باتیں کرتے، خواہ شکوے کرتے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنتے محبت کے انداز میں۔ تو ان کے اس انداز سے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا، بڑے محبت سے باتیں سنتا ہے، نام بڑے پیار سے لیتا ہے۔ تو بالآخر انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ کہیں مسلمان تو نہیں ہو۔ آج بیان اردو میں ہمارے کافی سارے ساتھی پشتو والے بھی آج کل سیزن میں جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھیوں کو تو اردو سمجھ آ جاتی لیکن ان کو پنجابی سمجھ نہیں آتی۔ تو پوچھنے پر صحیح جواب دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ چچا نے کہہ دیا کہ اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو تیرے لیے دو ہی راستے، یا یہ در چھوڑ دے یا اس در کو چھوڑ دے، حضور کے در۔ تو فرمانے لگے کہ یہ در چھوڑ سکتا ہوں، حضور کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ظلم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تن کے کپڑے اتار کر گھر سے نکال دیا، نکل جاؤ یہاں تمہارا کچھ نہیں۔ قبول کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے قدموں میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اس کا دیور تھا نا ڈانٹنے والا بچے کا چچا، تو اسے تو کچھ کہہ نہ سکی اپنے خامن کے خوف سے کہ کہیں وہ مجھے کچھ نہ کہیں کہ میرے بھائی سے لڑ گئے۔ اتنا کیا کہ ایک چادر دے دی بڑی ساری بیٹے کو کہ بیٹا اس کے ساتھ اپنا جسم چھپا دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھا، ایک ٹکڑا اوپر اوڑھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذوالوجاہین، چادر کے دو ٹکڑوں والی شخصیت۔ اور اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی کہ اللہ کے عشق میں سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے۔
آپ نے اپنے مدرسے میں داخل فرما لیا، ساتھ صوفہ میں شامل کر لیا کہ بس یہاں بیٹھے رہا کرو، جو اللہ پاک بھیجیں گے تو کھا لینا۔ گزرتے گزرتے وہ وقت آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جا رہے تھے لڑائی کے لیے۔ رستے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کے لیے خود پہنچے اور جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا۔ اس وقت چند سانس باقی تھے، بس آخری وقت تھا۔ جس وقت ان کی روح نکلی تو ان کی نظریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر۔ کیسا نوازا اللہ پاک نے، قدردان ذات ہے۔ روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دی کہ عبداللہ کو کفن اس چادر میں دو، کملی والے اپنی کملی عطا فرمائے۔ واہ اللہ کیسی قدردان ذات ہے تو کہ تیرے لیے جس نے تن کے کپڑے اتار دیے تو انہیں اپنے محبوب کی کملی قیامت تک کے لیے پہنا کر قبر میں سلا دیا۔ اور پھر جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوں وہ قبر میں اتار، ان کا تھا کوئی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قبر میں اترے، فرمایا کہ میرے ہاتھوں میں عبداللہ کی لاش، خود ان کو پکڑ کر کے قبر میں لٹایا اپنے ہاتھوں سے اور فرمایا کہ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو میرا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب اللہ تعالیٰ کے اس عاشق کی صورتحال کو اور اس اعزاز کو دیکھا تو پکار اٹھے، کاش آج عبداللہ نہ ہوتا اس کی جگہ میں۔ یہ اعزاز جو حضرت عبداللہ کو ملا وہ اعزاز مجھے ملتا کہ آپ میری لاش کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے، اپنی کملی میں کفناتے اور پھر آپ میرے بارے میں کہتے کہ میں اس سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہوں۔ کیسی قابل رشک زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبت کی دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ اور پھر صرف مرد ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جس خاتون کی بھی نظر پڑ گئی، بس آپ کی صحبت کی برکت سے اس نے بھی سب ما سوا سے تعلق کو توڑ کر ایک اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیا۔ حضرت سمیرہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی لونڈی تھی، بڑی عمر کی تھی، اسلام قبول کر لی۔ ابو جہل کو یہ بات اچھی نہ لگی، ظلم شروع کر دیا اور کوئی چیز ان کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ابو جہل نے ایک جملہ بولا جو برداشت نہ ہو سکا۔ کہنے لگا، دیکھا ہے نا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کیا ہے تو ہمارے بتوں نے تیری بینائی لے لی۔ اگر تیرا خدا سچا خدا ہے تو اسے اب کہے نا تیری بینائی واپس کرے۔ یہ جملہ برداشت نہ ہوا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ
اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا اور عرض کیا کہ یا اللہ، جب میرا وجود ہی نہیں تھا اس وقت تو نے مجھے بنایا، نئے سرے سے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، ان میں بینائی رکھی، تو اس پر بھی تو قادر ہے نا کہ اب میری کھوئی ہوئی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ اس سے پہلے جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ کیا، میں برداشت کرتی رہی، لیکن یا اللہ اس نے تیری شان میں گستاخی کی ہے کہ تیرا خدا اگر سچا ہے تو اسے کہنا بینائی لوٹا دے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یا اللہ میری بینائی واپس کر دے تاکہ اس کافر کا منہ بند ہو جائے۔ ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، بینائی واپس لوٹا دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کو بن جاتا ہے۔ کوئی بن کر تو دیکھے، اللہ پاک کی ذات دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اس کے ساتھ ہوتے، کہیں کسی موڑ پہ اکیلے نہیں چھوڑو۔ ذرا پیچھے چل کر دیکھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے خلیل کا لقب دیا، فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے اسے خلیل کا لقب دے دیا، میرا دوست، کیا واقعتاً ہی اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے کہ آپ نے اتنا بڑا لقب دے دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا شک ہے تو آزما کے دیکھ لو۔ ایک فرشتہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے قریب آ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے جملے بولے۔ یہ ہم 4 تراویح کے بعد نہیں دعا پڑھتے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجید۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ یہ جملے اس نے جب آ کر پڑھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پہنچے تو وجد میں آ کر فرمایا، او بھائی میرے محبوب کا ذکر ذرا ایک مرتبہ پھر سنا۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ ایسے نہیں سناؤں گا۔ فرمایا یہ آدھی بکریاں میں سے لے جاؤ۔ اس نے ایک مرتبہ اور سنایا، کہا دو لے جاؤ، آدھی بکریاں دے دی۔ اور پھر غلبہ عشق میں کہا کہ بھائی ایک مرتبہ اور سنا دو، پھر دل چاہتا۔ کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا باقی آدھی بھی لے جاؤ۔ اس نے ایک مرتبہ اور یہ کلمات سنائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی آدھی بکریاں بھی دی۔ پھر عشق کے سمندر میں کھو کر فرمایا بھائی ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگے اب تو تیرے پاس ہے کچھ نہیں، کیا دو گے؟ فرمانے لگے بکریوں کے چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہے، مجھے نوکر رکھ لے۔ اللہ کی بڑائی سنا دو ایک دفعہ، میں ساری زندگی نوکری کرتا رہا۔ پھر اس نے حقیقت کھولی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہوں، تمہاری محبت کا امتحان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو لقب دے دیا خلیل، یہ کیسے ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ داؤد میرے بندوں سے کہہ دو کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ساری رات خراٹے لے کے سکتا ہے۔ وہ کون سا عاشق ہے جو اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا، علیحدگی نہیں چاہتا؟ تو جو بندہ اللہ کا عاشق ہے اسے بھی پھر چاہیے نا کہ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے گفتگو کرے، جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ
ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو پھر اس انداز سے اللہ پاک کے حضور مناجات کرتی، یا اللہ دن چلا گیا، رات آ گئی، ستارے آ گئے، اندھیرا چھا گیا، دنیا کے سارے بادشاہوں نے اس وقت اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، یا اللہ تیرے دربار میں جھولی پھیلائے ہوئے، میری جھولی پھیلائے۔ یہ ہے عشق کا تقاضا۔ زبانی اپنے آپ کو عاشق کہنے سے آدمی عاشق نہیں بن جاتا، عشق کے تقاضے پورے کرنے سے عاشق بنتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر مشکل سے مشکل کام اس کا پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر سودی کاروبار چھوڑنا مشکل نہیں رہتا۔ جب اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے تو پھر بہنوں کو زمین میں سے حق دینا مشکل نہیں رہتا۔ جب اللہ کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہونا مشکل نہیں رہتا۔ جب اللہ کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اپنا گرم بستر چھوڑ کر مسجد میں آنا مشکل نہیں رہتا، سارے کام اللہ کی محبت آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے، تو جب اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے تو پھر بندے کا بھی فرض بنتا ہے نا کہ اللہ سے محبت کرے۔ مضمون بڑا میٹھا ہے، تھوڑا سا وقت اور باقی اس پر کیا دلیل ہے کہ اللہ کی ذات بندے سے پیار کرتی ہے؟ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دو بندوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اپنے محبوب پہ لوٹاؤں، اور بہت کچھ دینے کے باوجود سوچتا کیا ہے میں نے کچھ بھی نہیں دیا، تھوڑا سا دیا ہے، اور جواب میں اپنے محبوب کی طرف سے چھوٹا سا ہدیہ مل جائے تو خوشی کچھ بولا نہیں سناتا کہ اتنا بڑا ہدیہ، اتنا بڑا ہدیہ۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ خود بہت زیادہ دے کر بھی تھوڑا سمجھتا ہے، لیکن آگے سے تھوڑا سا بھی مل جائے تو اسے بہت سمجھتا ہے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا چاہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ختم۔ بارش کے قطرے تھوڑے، اللہ تعالیٰ کے انعامات زیادہ۔ صحراؤں میں موجود ریت کے ذرات تھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات زیادہ۔ سمندر کے پانی کے قطرات، سمندر کی مچھلیوں کی تعداد تھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات اس سے زیادہ۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو یہ دنیا میں جو میں نے مال و اسباب تمہیں دیا یہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا۔ وہ اتنا کچھ دے کر بھی کہتے ہیں تھوڑا سا، اور اپنے بندوں کے ذمہ لگایا کہ تم میری یاد میں مست رہا۔ اب بندہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ایک عرصہ یاد کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال ہو جائے گی، 80 سال ہو جائے گی، تو 70-80 سال یا 100 سال بھی وہ اللہ کو یاد کرتا رہے تو معمولی ہے نا۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ یہ 70-80 سال جو اللہ کو یاد کیا، اللہ کہتے ہیں بڑا ہی یاد کر لیا۔ بہت دے کر کہتے ہیں تھوڑا دیا، اور تھوڑی سی یاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ یاد ہے، بہت زیادہ ذکر ہو گیا۔ تو جو محبت کی نشانی وہ پائی جاتی ہے نا، معلوم ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے محبت کرتی ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ سے پیار کرے۔ اور محبت کا سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ایک ایک بات مان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی سنیں اور اس پر پوری زندگی عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ باقی اللہ کی محبت دل میں آئے کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دو کام کرنے چاہیے۔ ایک، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا، اس سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ اور دوسرا کام، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا وقت نکال کر 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، تصورات کی دنیا میں کھو کر بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرے۔ پاؤں کی طرف سے شروع ہو جائے، سر کی طرف سے شروع ہو جائے۔ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا، مفت میں دیا، کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی سفارش نہیں، اور اپنے پورے جسم میں غور کرتا کرتا پاؤں تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قیمتی انعامات دیے ہیں کہ ان میں سے ایک نعمت بھی ضائع ہو جائے تو اربوں روپے سے بھی نہیں ملتے۔ اور پھر اپنے جسم میں غور کرنے کے بعد اپنے گرد و پیش میں غور و فکر کرے کہ گرد و پیش میں اللہ پاک نے جو کچھ رکھا ہے وہ بھی سارا میرے لیے اور مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن میں کتنا نالائق ہوں کہ اللہ کی مانتا نہیں ہوں، نماز کے اہتمام سے نہیں کرتا، حلال کھانے کا اہتمام نہیں کرتا، روزے پورے مجھ سے نہیں رکھے جاتے، جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے میں رکتا نہیں ہوں، اور میری ساری نالائکیاں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی واپس نہیں لی، بلکہ دن بدن اور زیادہ دیتے چلا جا رہا ہے۔ یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بندے کو سوچنا چاہیے، اس تصور کی برکت سے اللہ پاک کی محبت دل میں آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔